الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لهم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا. حضرت ذوالقرنین کا سفر اور دوران سفر ان کی خدمات اور ان کی خدمات سے نصائح اور عبرت اور رہنمائی کہ آپ کا سفر شروع ہوا اور آپ کے سفر کی خدمات کا آغاز ہوا. کیا کیا خدمات سر انجام دی سفر میں. تو آپ پہلے سفر آپ نے مغرب کی طرف کیا، جہاں یوں لگا کہ جیسے سورج کسی پانی میں غروب ہو رہا ہے. وہاں ایک قوم پائی، عام طور پہ بادشاہ، حکمران جب اپنی رعایت کے لیے خیرخواہ ہوتے ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں تو وہ بھی کوتاہ نظر ہوتے ہیں، چھوٹی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے قوم کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، خیرخواہ ہوتے ہیں، لیکن دین سے اور قرآن اور آسمانی وحی کے نور سے محروم ہوتے ہیں. ان کے عقل میں ایمانی نور نہیں ہوتا، لیکن قوم کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، خیرخواہ ہوتے ہیں. تو ان کی نظر اس حد تک جاتی ہے کہ ان کی جسمانی راحت و آرام کے لیے کیا اچھے نقشے تیار کیے جا سکتے. یہ مخلص حکمران کی بات کرنا کہ انہیں امن مل جائے، انہیں ایک پرامن ماحول مل جائے، ان کی معاشی ضروریات پوری ہو جائیں، ان کا معیار زندگی اچھا ہو جائے، کہ ان کے ٹیکس لیے جائیں اور یہ ٹیکس انہی پہ خرچ کیے جائیں اور اپنی زندگی ٹھاٹ باٹ سے گزاری جائے. یہ مخلص خیرخواہ قوم کے ان کی نظر یہاں تک ہوتی ہے. لیکن جو بادشاہ اور حاکم اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اور اسے اللہ نے ایمان کی دولت دی ہوتی ہے اور اس کی عقل میں ایمان کا نور ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کے جسمانی ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی روحانی اور اس کی ایمانی اور اس کی دینی تربیت اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. یعنی خدا ترس اور ایمان سے روشنی پانے والا حکمران انسان کے دونوں پہلوؤں کا خیال رکھتا ہے، ظاہر کا بھی باطن کا بھی. باطن کی ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے، ظاہر کے بھی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. اور انسانی سوسائٹی کی ترقی کا راز بھی اسی میں ہے. انسانی سوسائٹی کی ترقی کا راز بھی اسی میں ہے کہ اس معاشرے کا اخلاق بھی اچھے ہوں، باطن بھی اچھا ہو، اندر بھی ایمان ہو
اور اس کے جسم کے لیے بھی اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں اچھی سہولیات اور پرامن ماحول میسر ہو. یہی انسانی ترقی ہے. لیکن آج ہمیں جس ترقی سے واسطہ پڑا ہے، وہ ترقی آج انسانیت کے لیے مصیبت بن گئی. اس لیے کہ اس ترقی میں توازن نہیں ہے. اس ترقی میں توازن نہیں ہے کہ آج کی اس ترقی میں جسم کے لیے تو سب کچھ ہے، اور روح اور ایمان اور اندر کے انسان کے لیے جہاں سے وہ سڑ رہا ہے، جیسے مچھلی سر کی طرف سے سڑتی ہے نا، انسان اندر کی طرف سے سڑتا ہے. اس سے عادتیں گندی ہو جاتی ہیں، اس کی حرص و ہوس بڑھ جاتی ہے. یہ ظلم اس کا مزاج بن جاتا ہے. اس کے اندر بھیڑیوں کی طرح جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اندر سے سڑتا ہے. تو آج کی ترقی میں اس جسم کے لیے تو سب کچھ ہے، لیکن اندر کے انسان کے لیے کچھ نہیں ہے. تو جتنی یہ ترقی بڑھ رہی ہے، اتنا دنیا سے امن ختم ہو رہا ہے، سلامتی ختم ہو رہی ہے، سکون ختم ہو رہا ہے. جتنی ترقی بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ اس ترقی میں توازن نہیں. جیسے کسی کا پیٹ بڑھ جائے لیکن صحت اچھی نہ ہو، بقیہ جسم کی صحت اچھی نہ ہو، پیٹ بڑھ رہا ہے تو بیماری ہے نا. ترقی تو ہوئی نا، ترقی تو ہوئی لیکن بیماری ہے. صحت تو خراب ہو رہی ہے، جسم بڑھ رہا ہے، پیٹ بڑھ رہا ہے. انسان کا مزاج تو بگڑ رہا ہے، اخلاق تو تباہ ہو رہے ہیں. اس کے بعد دولت بڑھ رہی ہے، اس کا معیار زندگی اچھا ہو رہا ہے، اس کے بعد وسائل بڑھ رہے ہیں. تو یہ سارے وسائل ترقی کے نقشے یہ تخریب کے لیے استعمال کرے گا نا، بگڑا ہوا انسان ہے. اور اگر یہی سب چیزیں کسی اچھے انسان کے ہاتھ میں آتی، وہ تعمیر کا کام لیتا. تو اسلام کی نظر میں ترقی یافتہ ملک یا سوسائٹی اور معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں اخلاق بھی ترقی کر رہا ہو، جس کا تعلق باطن سے، جس کا تعلق ایمان سے ہے، اور اس کے ظاہر کے لیے بھی اس کے جسم کے راحت و آرام کے نقشے بھی اس کی ضروریات پوری کر رہے ہوں، وہ ترقی یافتہ ہو. تو جو ایمان کی روشنی سے خالی حکمران ہوتا ہے، اگرچہ وہ قوم کا خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے کہ ٹیکس لیتا ہے اور انہی پہ خرچ کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کی عقل میں ایمان کا نور نہیں ہے، وہ قوم کے اخلاق پہ توجہ نہیں دیتا، اس کی تربیت پہ توجہ نہیں دیتا، اس کے اچھے انسان بنانے کی اسی فکر نہیں ہوتی. تو چیزیں معاشرے میں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن معاشرے میں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں. وہ ترقی یافتہ شہر نہیں کہلاتا، وہ ترقی یافتہ ملک نہیں کہتا. تو جب ایسے حکمرانی ہوتی ہے کہ جہاں اوپر سے لے کر نیچے تک ذہنیت صرف اس جسم کو سنوارنا ہے، جب ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جہاں سب کی ذہنیت یہ ہے کہ جسم کی راحت و آرام کے نقشے اچھے بن جائیں، تو ہم اسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے نا. ہم اپنی حمایت بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہوتے، یہ بنا دے گا، یہ بنا دے گا، یہ بنا دے گا، یوں کر دے گا، یوں کر دے گا. جتنی پالیسیاں جو ہمارے لیے کشش کا باعث ہیں، اس کا تعلق کس سے؟ ہمارے ایمان سے ہوتا ہے. اس کا تعلق ہماری مادی چیزوں سے ہوتا ہے، ہماری جسمانی چیز سے ہوتا ہے. تو جب عمومی معاشرے کی فضا یہ بنتی ہے، تو معاشرے میں وہ ادارے اور معاشرے میں وہ افراد جو روحانیت کی محنت کر رہے ہیں، ایمان کی محنت کر رہے ہوں اور انسانیت کے اخلاق کی محنت کر رہی ہوں، انہیں اس معاشرے میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں ملتی. لوگ ان کے ساتھ معاون نہیں بنتے، دستے بازوں نہیں بنتے،
ان کے ساتھ وسائل خرچ نہیں کرتے، ہاں ان پہ وسائل خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو معاشرے میں انسانی جسم کی ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں، انسان کی جسمانی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کو سپورٹ زیادہ کرتے ہیں، انہیں اس معاشرے میں زیادہ عزت ملتی ہے۔ اس نے بڑی انسانیت کی خدمت کی ہے بھائی۔ اچھا بھائی کیا کیا ہے؟ لاکھوں لوگوں کو روٹی کھلاتا ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کا علاج کرتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے انسان کا علاج بھی کرا دیا، روٹی بھی کھلا دی، اور جس گڑھے کی طرف جا رہا ہے اسے پکڑ کر اس گڑھے کے راستے سے نہیں ہٹایا، تو آپ کی روٹی بھی ضائع ہو گئی، آپ کا علاج بھی ضائع ہو گیا، آپ کا کپڑا بھی ضائع ہو گیا۔ بہتر تھا انگلی پکڑ کے اسے سیدھے راستے پہ چلا دیتے، ایک روٹی دیتے، ایک کپڑا دیتے، منزل تک تو پہنچ جاتا۔ پیغمبر یہ کیا کرتے تھے، رسول یہ کیا کرتے تھے، اللہ کے سپاہی اور دائی یہ کیا کرتے تھے۔ وہ انہیں منزل کا راستہ دکھا دیتے تھے، چاہے انہیں روٹی کا آدھا ٹکڑا دیکھ کیوں نہ دے دے۔ لیکن جب ذہن مادیت کا بنتا ہے، حکمران کی سوچ، رعایا کی سوچ، پھر اس معاشرے اور سوسائٹی میں انہیں زیادہ اہمیت نہیں ملتی۔ جو انسانوں کی اخلاق کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، ان اداروں کو اہمیت نہیں ملتی۔ ہمارے یہاں دینی ادارے ہوتے ہیں، لوگ بیچارے بڑے خیر خواہی میں آ کے کہتے ہیں ان کو کچھ ایسا پڑھا دینا تاکہ ان کی اچھی جاب بھی لگ جائے، تاکہ یہ اداروں میں بھی چلے جائیں۔ سبحان اللہ، بڑی خیر خواہی میں بیچارے کہہ رہے ہوتے یہ اداروں میں چلے جائیں، کوئی اچھی جاب مل جائے، ان کے آمدنی کے ذرائع ہو جائیں، بڑے خیر خواہی میں۔ ان بیچاروں کی ذہنی سطح ہی اتنی ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا کسی کا ایمان بچانا بھی تو کام ہے، کسی کے اخلاق سنوارنا بھی تو کام ہے۔ دیہاتوں میں، جنگلوں میں بیٹھ کر مسجدوں میں جو لوگوں کا ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ بھی تو خدمت ہے۔ لیکن جب مادی ذہن بنتا ہے تو اس قسم کی محنت کی اس معاشرے میں زیادہ قبولیت نہیں ہوتی، اس قسم کی محنت سوسائٹی کے اندر زیادہ لوگوں کی نظروں میں نہیں آتی، کیونکہ مادی ذہنیت ہے۔ کوئی ایسی تعلیم ہو جس سے مادی کا نفع ہو، مادیت کا نفع ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے بعد زمین پہ اللہ کے نیک بادشاہ تھے، اور ایسی ذوالقرنین جیسے اللہ کے نیک بادشاہ اس زمین پہ تھے، اس میں اور دجال میں یہی فرق ہے۔ اس کے پاس بھی دنیا کے بڑے وسائل ہوں گے، دجال کے پاس وسائل انتہا درجے کے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ معدنیات زمین سے نکالے گا اور اس کو اس کے لیے کوئی آلات کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف اشارہ کرے گا اور معدنیات زمین سے نکل جائیں گے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کو آج شاید 25 سال پہلے آپ یہ بھی نہیں سوچ سکتے ہوں گے کہ آدمی چلے گا اور لائٹ چل جائے گی، کمرے میں داخل ہوگا اور لائٹ چل جائے گی، نہ بٹن پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا، نہ انگلی رکھنی پڑے گی، بس پہنچے گا اور لائٹ چل جائے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ 25 سال پہلے کسی سے کہیں کہ میاں ہاتھ ہلائے بغیر نلکے سے پانی آ جائے گا، آج اب ہاتھ نیچے رکھیں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت مادی وسائل اس کے پاس اتنے ہوں گے، اتنی ترقی یافتہ ہوں گے، اس کے بعد اتنی ترقی ہو چکی ہوگی کہ وہ معدنیات کو یوں نکالے گا۔ تو معدنی وسائل اس کے لیے بھی بڑے مسخر ہوں گے، لیکن اس میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اس مادی وسائل سے بے دینی کو فروغ دے گا، کفر کو فروغ دے گا، اللہ سے بغاوت کو فروغ دے گا۔ اور یہ جو بادشاہ ہیں اللہ والے، یہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، لوگوں کے اخلاق سنوارنے والے ہیں، لوگوں کی سب سے بڑی ضرورت اخلاقی تربیت وہ کرنے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ
ان کی دنیاوی مدد بھی کرنے والے ہیں، دنیاوی ضروریات کا بھی خیال رکھنے والے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ تو یہ آپ کو ذوالقرنین کے اس سفر سے اور اس کی خدمات سے اندازہ ہوگا کہ جو اللہ والا بادشاہ ہوتا ہے اس کی عقل میں جو نور ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے جسمانی ضروریات کا بھی اور امن و امان کا بھی خیال رکھتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ان کی باطنی تربیت، اخلاقی تربیت اور ان کی ایمان کی فکر کرتا ہے، اور یہی انسانی حقیقت میں ترقی ہے، اور اسی کا نام انسانی معاشرت، اسی میں انسانیت کی فلاح ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد